اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز کیسا ہے۔ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، اور اس سے پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کو بیان کیا، اپنا رب اور رحمان ہونا ظاہر کیا، پھر اس کے بعد اپنے محبوب کا ذکر کیا کہ میں خدا ہوں اور میرا ایک محبوب ہے اور وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد کائنات کی حسین ترین ہستیاں کہ اللہ و رسول کے بعد جو معزز ہوئے زمانے میں، جن کی عزت ہوئی، لوگوں نے جن کی تکریم کی اور جن کی وجہ سے آج ہمیں اسلام کی دولت نصیب ہے اور ہم تک اسلام پہنچا ہے، ان صحابہ کا ذکر کیا۔ اور اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کیسے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی ہیں، وہ محمد ہے، وہ رسول ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور پھر ان کے جو ساتھی ہیں اللہ نے ان کی صفت کو بیان کیا اور فرمایا کہ وہ کافروں پر شدت کرنے والے ہیں، جو میرے رسول کو نہیں مانتے، مجھے نہیں مانتے، وہ ان پر شدت کرنے والے ہیں۔ اور آپس میں کیسے ہیں؟ فرمایا رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑی محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر بڑا رحم کرنے والے ہیں۔ اور پھر فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ ہیں کیسے کہ جب بھی تو انہیں دیکھے گا وہ رکوع کر رہے ہوں گے، وہ رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، اور اپنے رب کی رضا کو اور اس کی معیت کو اور اپنے رب کے فضل کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں، اور ان کی صفت کو بیان کیا آگے اس آیت کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو بیان کیا کہ ان کی یہ جو صفتیں ہیں نا، جن کا تذکرہ میں نے کیا ہے کہ وہ کافروں پر شدت والے ہیں، آپس میں بڑے رحم اور کرم والے ہیں، آپس میں بڑی محبت والے ہیں، آپس میں بڑا ان کا پیار ہے، تو ان کا یہ تذکرہ صرف میں ہی نہیں اب نہیں کر رہا، بلکہ میں نے ان کا یہ تذکرہ تورات میں بھی کیا ہے، ان کا تذکرہ انجیل میں بھی فرمایا ہے۔ اتنی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمائی، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی معیت ان لوگوں کو نصیب ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی عظیم ہستیاں دنیا کے اندر بنایا کہ ان کی بڑی ہی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دی۔ لیکن اب کچھ زمانے کے اندر لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں زبانیں تان دراز کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط الفاظ بولتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پر الزامات تراشی بھی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات کو بیان کیا، اور کس مقام پہ جا کے کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وہ کیسے ہیں۔ اللہ نے ان کی جب صفت کو بیان کرنے لگا تو اللہ نے پہلے اپنا تذکرہ کیا، اپنا رحمان ہونا بتایا لوگوں کو کہ میں تمہارا رب ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تذکرہ کیا، اپنے رسول کا تذکرہ کیا، اور فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا تو پوری صفات ان کی بیان فرمائی، اور فرمایا وہ کیسے ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ جب ان کے سامنے کافر آتے ہیں تو ان پر شدت کرتے ہیں، ان پر شدت کرتے ہیں، ان پر جو ہے وہ غضب اپنا دکھاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں۔ صحابہ کا انداز کیسا تھا؟ اب یہاں ایک بات بڑی سمجھنے والی، بڑی پتے کی بات ہے، اور آپ کو یہ آزمودہ بات بتا رہا ہوں کہ جس بندے کے اندر یہ صفت ہوتی ہے نا، یہ صحابہ کی صفت جس کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی محبت بھی اتنی شدت سے ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جس بندے کے دل میں کفار کے لیے نفرت ہوگی، شدت ہوگی، اور بد مذہبوں اور منافقوں کے لیے اس کے دل میں شدت ہوگی نا، اس بندے کے ایمان کے اندر اور محبت رسول کے اندر اتنی زیادہ حلاوت ہوگی۔ یہ آزمودہ چیز ہے۔ اب صحابہ کرام کا کردار اس بارے میں کیسا ہے؟ باقی تو سارے صحابہ ہی دیکھیں نا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کردار ایسا تھا، میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا کہ اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دیا کہ جب وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اتنی شدت سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، اور کفار سے نفرت اتنی شدت سی کہ دیکھتے بھی نہیں تھے کہ ہمارے مقابل کون کھڑا ہے، باپ کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، بیٹا کھڑا، نہیں،
کھڑا ہونے والا صرف ایک ہی چیز برداشت تھی، اور وہ رسول کریم کا محب بندہ تھا۔ محب ہوگا تو قبول ہے، اس کے ساتھ رحم والا معاملہ ہے، لیکن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، کافر ہے، ان پر ایمان نہیں لاتا، تو ان کا انداز کیسا تھا؟ اللہ فرماتا ہے شدت والا انداز تھا۔ ان کی یہ صفت اللہ نے بیان کی، صفت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس صفت کو بڑی خوشی کے ساتھ بیان کیا، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ کس لیے کرتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کا فضل تلاش کریں اور اس کی رضا کو تلاش کریں، اللہ کی رضا کو تلاش کریں۔ اور اللہ نے پھر ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان بھی کیا اور فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آج ہم دیکھیں نا، دنیا میں پوری ہم کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے راضی ہو جا، لیکن رضا کا ہمیں کبھی بھی کوئی پیمانہ ملا نہیں، کبھی بھی یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خبر پہنچی نہیں ہے کہ آج میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، آج جو یہ تم نے عمل کیا یہ اتنا پسند ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اعلان نہیں پہنچا۔ لیکن صحابہ کی ہستیاں تو وہ ہیں کہ اللہ نے ان کے بارے میں اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ وہ مجھ سے راضی ہیں، میں ان سے راضی ہو گیا، اور پھر اللہ نے ان کی صفتوں کو قرآن میں بیان بھی فرمایا، اتنی شانوں والے۔ اور پھر دیکھیے شدت کیسی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو جلال کے اندر بڑے مشہور ہیں، آپ کے جلال سے تو شیطان بھی کانپ جاتا تھا اور شیطان بھی آپ کا راستہ چھوڑ جاتا تھا، اتنی شدت تھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے مخالف، آپ کے دل کے اندر اتنی شدت تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ ان کا کچھ نہیں لگتا۔ آپ نے وہ منافق کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دو شخص آئے، دو لوگ آئے، ایک یہودی تھا، ایک منافق تھا، یعنی ایک غیر مسلم ہے، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، لیکن دعویٰ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم حضور کی بارگاہ میں گئے تھے ایک فیصلہ لے کر، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ تو وہ منافق جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا وہ کہنے لگا مجھے ان کا فیصلہ پسند نہیں آیا، میں چاہتا تھا کہ میں فاروق اعظم سے فیصلہ کرواؤں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے یہ نہیں سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے مجھے بڑا معزز سمجھا، میں بڑا منصف سمجھ کے میرے پاس آ گئے ہو تو میں فیصلہ کرتا ہوں، نہ ایسا نہیں کیا، بلکہ کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم گھر میں گئے، تلوار پکڑی، لا کے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، لا کے اس کی گردن اڑا دی اور کہا جو میرے رسول کے فیصلوں کو نہیں مانتا عمر اس کے فیصلے یوں کیا کرتا ہے، اس کے فیصلے عمر یوں کیا کرتا ہے۔ یہ شدت جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں ان کے خلاف صحابہ کی ہے۔ اور آپس میں پیار کیسا ہے، آپس میں محبت کیسی ہے، آپس میں ان کا ایک دوسرے پر رحم کیسا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں صحابہ کو لے کے گئے، وہاں پہ حال کیا تھا کہ صحابہ کرام شہادت نوش کرنے لگے ہیں، زخموں سے چور ہیں، زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، پانی مانگ رہے ہیں، کئی صحابہ کرام ہیں۔ اب وہاں پہ پانی کا ایک برتن آیا، برتن کے اندر پانی لایا گیا، ایک کو تھمایا، اس نے کہا دوسرے کو دو، دوسرا کہتا ہے اگلے کو دے دو، حالانکہ پیاس خود بھی لگی ہے، جامع شہادت نوش کرنے والے ہیں، زخموں سے جسم چور چور ہے، لیکن اس کے باوجود جذبہ اثار، آپس میں محبت اور آپس میں جو ان کا پیار ہے وہ کیسا ہے؟ ایک کو جب دیا تو اس نے پیا نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے اگلے کو دے دو، اگلے کو دیا تو اس نے کہا اگلے کو دے دو، اگلے کو دیا تو اس نے کہا اگلے کو دے دو، اس کو زیادہ حاجت ہے۔ یہ کرتے کرتے سارے شہید ہو گئے، کسی نے بھی پانی نہ پیا، اس حالت میں سارے شہید ہو گئے۔ اور شہادت کس وجہ سے ہو گئی؟ شہادت تو جو سبب بننا تھا وہ ہو گئی، لیکن آپس میں جو ان کا محبت اور ان کا پیار کا رشتہ تھا وہ دیکھیے نا کہ مرتے وقت بندے کو پانی کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مرتے وقت بندہ مار رہا ہو پانی مانگتا ہے، اس کے منہ میں تو ایک چمچ بھی پانی کا چلا جائے، ایک قطرہ بھی پانی کا چلا جائے، اس وقت اس کے لیے تو غنیمت ہوتی ہے، اس وقت اس کے لیے یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ لیکن دیکھیے نا اس وقت بھی صحابہ کا جذبہ اثار کیسا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تعلق کیسا ہے، یہ آپس میں ان کی رحم دلی ہے، اور جو دشمن رسول ہیں ان کے ساتھ ان کی شدت کیسی ہے۔ تو ہمیں اس سے یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ رب کی اگر رضا حاصل کرنی ہے تو صحابہ والا یہ طرز عمل اپنانا ہوگا، طرز عمل اپنانا ہوگا۔ اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھی اور رسول اللہ کے محبت کرنے والوں کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ محبت رکھی ہے، اور یہی ہمارا زاویہ نظر ہونا چاہیے۔ بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر گاہے بگاہے صحابہ کرام کی شانوں کو بیان کیا، کہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیں میں نے آپ کے سامنے پڑھا اللہ فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
کہ وہ میری رضا تلاش کرنے کے لیے، میرا فضل تلاش کرنے کے لیے رکوع میں رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں، شدت کرتے ہیں، اور آپس میں ان کی بڑی محبت ہے۔ یہ صحابہ کے انداز کو اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ کسی کا تذکرہ اللہ قرآن میں کر دے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اب دیکھیے پھر اس کے بعد جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج کے دور کے اندر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس میں اس طرح کے معاملات تھے، یہ فلاں نے فلاں کے ساتھ جنگ کی تو فلاں نے فلاں کے ساتھ جنگ کی، یہ سارے معاملات اچھالے جاتے اور لوگوں کو ورگلایا جاتا اور صحابہ کا دشمن بنایا جاتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ صحابہ کی محبت تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پلائی ہے، اور ان کی محبت کا درس اللہ نے خود قرآن مجید میں دیا۔ اب پھر دیکھیے وفادار، اب ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں، وفادار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کوئی بھی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اپنے آپ کو کسی بھی فرقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو گنواتا ہو، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ میں محبت رسول کرنے والا ہوں، میرے دل میں محبت رسول ہے، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے۔ پھر دعویٰ جھوٹا ہے یا سچا ہے وہ تو قاعدوں پہ پرکھا جاتا ہے، وہ تو دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ تو بندہ ہر کہہ سکتا ہے یار میں بڑا وفادار ہوں تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ بڑی محبت کرنے والا ہوں، لیکن محبت کے تقاضے کوئی کوئی نبھاتا ہے۔ کوئی کوئی تو ایک عیب دیکھ کے آپ کے منہ پہ تھوک کے چلا جاتا ہے، اور کوئی آپ کے ہزاروں عیب جاننے کے باوجود بھی آپ کو اپنے سینے میں لگا کے رکھتا ہے۔ اصل محبت کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہزاروں عیب بھی دیکھ لے، لیکن اس کے باوجود اس کے سینے میں آپ کی محبت موجود رہے، آپ کا درد اسے محسوس ہوتا رہے، یہ چیز ہے اصل محبت۔ اب دیکھیے محبت کو قاعدوں کے تحت پرکھا جاتا ہے، قاعدوں کے تحت۔ اب دیکھیے وفاداری کے بھی کچھ قاعدے ہوتے ہیں، وفادار ہے نا وفادار۔ اب دیکھیے وفادار کس کو کہا جاتا ہے؟ جانوروں کے اندر سب سے وفاداری کس کی زیادہ مشہور ہے؟ کتے کی ہے۔ اب یہ کوئی معیوب لفظ نہیں ہے، اب لفظ بولا جاتا ہے کتا تو لوگ سمجھتے ہیں شاید معیوب ہے، حالانکہ اس کی وفاداری کے قصے قرآن نے بھی بیان کیے ہیں، اس کی وفاداری کے قصے تو آج تک اولیاء بھی اپنے اشعار کے اندر اپنی تصنیفات کے اندر بیان کرتے رہے۔ وفادار جانور ہے نا، اصحاب کہف کی غار پہ بیٹھا، کئی بار دھتکارنے کے باوجود بھی وہاں سے گیا نہیں، وہیں پہ جمع رہا، اتنی وفادار نسل کا کتا ہے۔ تو اب دیکھیے کتے کی وفا کن کن کے ساتھ ہوتی ہے اور کیسی وفا ہوتی ہے، قاعدوں پہ پرکھے نا۔ تو کتا اپنے مالک کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، مالک کے ساتھ وفادار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وفاداری کیسے کرتا ہے؟ اگر وہ اس کے ساتھ وفادار ہے تو پھر اس کے بچوں کو بھی کبھی وہ بھونکتا نہیں ہے۔ کتا اپنے مالک کے بچوں کو بھونکتا نہیں ہے، یہ بات بڑی سمجھنے والی بڑی پتے کی بات ہے، یاد رکھیے گا۔ 4-5 چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، پھر آپ کو اس کا اصل مقصد بھی میں نے سمجھانا ہے کہ کتا اپنے مالک کو نہیں بھونکتا، دوسرا اپنے مالک کے بچوں کو بھی نہیں بھونکتا، تیسرا اپنے مالک کے گھر والوں کو بھی نہیں بھونکتا، اور جو مالک کے دوست ہوں اسے بھونکتا ہے۔ اگر کتا اپنے مالک کے دوستوں کو بھونکتا ہو تو مالک اسے گھر میں رکھتا ہے؟ جن دوستوں کا اس کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے نا، کتا اسے نہیں بھونکتا۔ اور پھر جو مالک کے نوکر چاکر ہوتے ہیں نا، کتا انہیں بھی نہیں بھونکتا، اسے پتا ہوتا ہے یہ میرے مالک کے ریلیٹڈ ہیں، میرے مالک کے نوکر ہیں، اس نے رکھے ہوئے ہیں، تو اب ان کو بھی میں نے بھونکنا نہیں ہے۔ وفاداری سب سے زیادہ مشہور جانور کی ہے کتے کی، کتے کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ تو اب انسان کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر وفاداری دیکھے، میں کتنا وفادار ہوں۔ اب اگر دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے مالک ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، اول الناس، کہ وہ لوگوں کی جانوں کے جو ہیں وہ سب سے زیادہ قریب ہیں اور سب سے زیادہ ان کے مالک ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے مالک ہوئے، اب جو ان سے ریلیٹڈ ہے، دیکھیے نا، جو ان کی آل پہ بھونکے وہ بھی وفادار نہیں ہے، جو ان کی اولاد پہ بھونکے وفادار وہ بھی نہیں، اور جو ان کے گھر والوں پہ بھونکے، جو امی عائشہ صدیقہ کو برا کہے، جو حضرت خدیجہ کے بارے میں زبان درازی کرے، جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باتیں کرے، وہ بھی وفادار نہیں ہوتا۔ اور جو حضرت فاروق اعظم کو بات کرے، جو نبی کے یاروں کو بھونکے، جو صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرے۔ اب میں تو صرف اتنا لفظ بول رہا ہوں نا، بھونکنا۔ اب میں یہاں ایک بات سمجھاؤں آپ کو، ایک کتاب ہے شرح عقائد، شرح عقائد نصفیہ اسے کہا جاتا ہے، اس کے حاشیے کے اندر ایک بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ نا کچھ لوگوں نے اللہ کے اولیاء کے، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے بارے میں غلط جملے بولے نا، تو حاشیے میں انہوں نے لکھا کہ کچھ لوگ جب اس طرح کے بولتے ہیں نا، تو ان کے خلاف بولنے والے ان کو جو راہ حق پر ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں نا، تو کچھ سخت جملے بولتے ہیں،
کچھ سخت جملے لوگ اسے گالی بھی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے بات سمجھائیے، اس کے حاشیے کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ مجھے بات سمجھائیے۔ ایک بندہ ہے جو نبی کے صحابہ پر الزام لگائے، ان پر بری باتیں کہے، ان کو معاذ اللہ گالیاں تک دینے تک چلا جائے، نبی کی آل کے بارے میں بکواس کرے، نبی کے گھر والے ان کی ازواج کے بارے میں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں لوگوں نے صرف تہمت لگائی، ایک چھوٹی سی تہمت لگائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اتنا ذلیل کیا کہ قرآن کے اندر ان کے خلاف آیات نازل فرما دی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ناراض ہو گئے، جو ایمان رکھنے والے سے ان سے بھی ناراض ہو گئے۔ اب یہ طریقہ کار ہے، ایک صرف الزام لگایا تھا ایک مرتبہ، اب دیکھیے جو ہر روز اپنے محفلوں کے اندر انہیں بھونکتا ہو، اس کا کیا حال ہوگا، اس کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تعلق رکھیں گے، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیے میں جو بات سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ انہیں بھونکیں تو کوئی خلاف نہیں بولتا، کہتا نہیں شدت پسندی کر رہے ہیں، فتنہ کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی اگر وہ ان کے خلاف بھونک رہے ہیں تو کیا ہم انہیں صحیح طریقے پر لانے کے لیے اور صحیح لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے خلاف نہیں بول سکتے؟ ان کے اندر تو انسانیت ہے ہی نہیں۔ جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرے، جو ان کو برا بھلا کہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو درندہ ہے، وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو صحابہ کے بارے میں بری باتیں کہے۔ انسان تو وہ ہے کہ جس کا عقل و شعور سلامت ہو، اور جس کا عقل و شعور سلامت ہوتا ہے وہ کبھی بھی نبی کے صحابہ کو بھونکتا نہیں ہے، وہ ان کا وفادار ہوتا ہے۔ پھر دیکھیے وفاداری پر رکھنے کے لیے میں نے چند اصول بتائے۔ مالک کا کتا وفادار ہوتا ہے، مالک کے بچوں کا وفادار ہوتا ہے، مالک کے گھر والوں کا بھی وفادار ہوتا ہے، اور جو اس کے قریبی یار ہوتے ہیں وہ ان کا بھی وفادار ہوتا ہے، ان کو بھی نہیں بھونکتا، اور جو اس کے نوکر چاکر ہوتے ہیں وہ ان کو بھی نہیں بھونکتا۔ اب دیکھیے جو نبی علیہ السلام کی ذات پہ بھونکے وہ بھی وفادار کتا نہیں ہے۔ ہم سارے نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ در کے بھکاری ہیں، ان کے در کے کتے ہیں، سگانے مدینہ ہیں ہم، لیکن اگر دیکھیں جو ان کے در کو بھونکنے والا ہے وہ وفادار نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جیسا مرضی محب رسول اور عاشق رسول کہتا رہے، لیکن وفاداری اس کے اندر نہیں ہے۔ جو ان کے بچوں پہ بھونکے وہ بھی وفادار نہیں ہے، جو صحابہ پہ باتیں کرے وہ بھی وفادار نہیں ہے، اس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہے، اور جو ان کی ازواج کے بارے میں بات کرے، جو ان کے گھر والوں پہ بات کرے وہ بھی وفادار نہیں ہے، اور جو ان کے نوکروں پہ بات کرے، جو ان کے اولیاء ان کے دوستوں پہ بات کرے، وفادار وہ بھی ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے وفاداری پر رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ اللہ ان کی صفات قرآن میں بیان کرتا ہے یار، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ اب بندے کہے نہیں وہ تو آپس میں انہوں نے لڑی تھے، آپس میں انہوں نے لڑائیاں کی تھی، سیاست کے لیے جنگ ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے وہ جو کچھ بھی کریں تمہیں ان سے کیا، جب میں ان سے راضی، میرا رسول راضی، جنت میری میں نے عطا کرنی، تو پھر اس کے بعد تیرا بکواس کرنا تو بنتا ہی نہیں، تیرا زبان دراز کرنا تو بنتا ہی نہیں، جب رب نے ان کی شانیں بلند کر دی۔ اور پھر دیکھیے کچھ لوگ پتہ ہی کیا کہتے ہیں آج کل کے، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ بھی سنبھلیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی سنبھالیں۔ اور میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ جو بندہ کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی کمزور بات کر دیتا ہے نا زندگی میں، وہ بندہ اپنی نسلیں برباد ہوتے دیکھے گا، برباد ہوتے دیکھے گا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ اس کی اپنی بھی زندگی برباد ہوگی، آنے والی نسلیں بھی برباد ہوگی، کیونکہ وہ عظیم ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کی شانیں بیان کی ہیں۔ اور پھر دیکھیے صحابہ سے محبت رکھنا ضروری ہے، جس کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں ہے سمجھ لے اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو محبت کے قاعدے صحابہ سے سیکھے ہیں، ہم نے تو محبت کرنا ہی صحابہ سے سیکھا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ بتاؤں گا حضرت صدیق اکبر کی محبت کے قصے بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ اگلا یہ مہینہ انہی کی محبت کا مہینہ ہے، انہی کے عرس کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ حضرت صدیق اکبر نے کیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کے قصے جو ہے وہ تاریخ میں رقم کیے، یہ بھی دیکھنے کو ملے۔ لیکن دیکھیے کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنا ضروری اس وجہ سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے، غم میں آ جایا کرتے تھے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت ہے، اور آج لوگ ان کو باتیں کریں تو یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ پھر میں نے آپ سے عرض کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن سے محبت رکھنا ضروری ہے، اور جو ان سے محبت نہیں رکھتا وہ اصل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حلاوت کو بھی نہیں پا سکتا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی پا نہیں سکتا۔
پھر لوگ دیکھیں کیسے کیسے ہیں دنیا کے اندر، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے، بڑے بڑے امامے، بڑے بڑے جبے کبے پہن کے، داڑیاں رکھ کے آپ کے سامنے بیٹھیں گے اور اپنے آپ کو بڑا محقق الاثر بیان کریں گے، میں تو بڑا بڑا خطیب ہوں، میں تو یہ تھے، میں تو وہ، اس طرح کی باتیں کر کے ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں جی کہ جن کے تو نام لے کے نبی علیہ السلام نے کہہ دیا نا کہ جی فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، چلو وہ تو جنتی ہو گیا، لیکن صحابی ہونے کے لیے شرط ہے۔ صحابی کی تعریف آپ سنیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس نے نبی علیہ السلام کو ظاہری آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہو یا نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا ہو اور ایمان لے کے آیا اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو، وہ اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ ایمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، حضور کی صحبت بھی اٹھائی ہو اور پھر ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن کا تو نام لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا نا کہ یہ تو جنتی ہیں، وہ تو کنفرم جنتی ہیں، ان کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے نہیں کہا ان کا ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہم جی ظن غالب رکھتے ہیں کہ وہ رضی اللہ عنہ ہے، میں نے کہا تیرے ظن غالب پہ بھی لعنت ہو۔ اب یہاں پہ ایک قاعدہ سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کم و بیش 1,24,000 انبیاء ہے، لیکن قرآن میں چند انبیاء کے نام آئے، احادیث میں چند انبیاء کے نام آئے، تو کیا بقیہ انبیاء کے نام نہ آنے کی وجہ سے، ان کا قطعی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہم احتمال کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ نبی نہیں تھے؟ ان کی نبوت کا انکار کر سکتے ہیں یا ان کو معاذ اللہ جہنمی کہہ سکتے ہیں؟ جب ان کو ایسا نہیں کہہ سکتے تو پھر 1,24,000 صحابہ کے بارے میں ایسا جملہ کیسے بول سکتے ہیں؟ ان کے بارے میں اپنی زبان سے ایسے کیسے نکال سکتے ہیں؟ اللہ نے ایک ایک کا نام لینا گوارا نہیں، وہ کیا یا نہیں کیا، ذکر کیا نہیں کیا، اس پر سوال نہیں اٹھتا، بلکہ سوال تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کا ذکر کیا یا نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا، اور حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اچھائی۔ اچھائی کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو جب اللہ کہتا ہے میں نے ان کے ساتھ اچھائی کا وعدہ کر لیا، اللہ اپنے وعدوں سے تو نہیں نہ مکرتا، اللہ تو اپنے وعدوں سے نہیں نہ مکرتا، وہ تو اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ کہتا ہے یہ ظن غالب کر سکتے ہیں۔ تیرے ظن غالب پہ بھی لعنت کہ جو تو صحابہ کے بارے میں ایسا سوچ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول جنتی جنتی صحابی نبی، جنتی جنتی۔ تو یہ چیز ہے کہ زمانے کے اندر اگر ہم نے اپنا وقار باقی رکھنا ہے تو صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنے سے ہی وقار باقی رہتا ہے، اور ان کے ساتھ وفادار رہنے سے ہی وفاداری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری باقی رہے گی۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی محبت، ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کے آپس میں جو معاملات ہوئے ہیں ان میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ یہاں پہ صرف ایک آخری بات کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمارے ہاتھوں کو ان کے معاملات سے محفوظ رکھا ہے تو ہم اپنی زبانوں کو بھی ہمیں اپنی ان کے معاملات سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اسی میں زندگی، اسی میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔